السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج سارا دن ہوٹل میں رہے ہیں لندن میں۔ باہر نہیں نکلا گیا، کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے، اور کچھ پاکستان میں کافی بیزی رہنے کی وجہ بھی، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے کھانا پینا اوپر نیچے، آپ کو پتہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آج ذرا آرام ہی کیا، بلکہ اٹھ کر شیو تک نہیں کی گئی، یا بلکہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل سے لندن میں کسی بہتر اور اچھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی۔ لیکن جو سارا دن موضوع بحث رہا ٹویٹر پر، تو ہم گرم رہے، بیڈ پر بھی ٹویٹر ہمارا چلتا رہتا ہے ڈیفینیٹ۔ اس کے علاوہ ہمارا ایکٹیویٹیز ہوتی کیا ہیں؟ فواد چوری صاحب کا جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے نا، وہ منظور ہو گیا ہے۔ اب فواد صاحب ہے نا، 2 دن تک تو مہمان ہے ان لوگوں کے، جن لوگوں کو وہ گالیاں نکالتے ہیں، جن لوگوں کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں، جن لوگوں کی وہ فیملیوں کو خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی کہتے ہیں، ابھی تک جیل نہیں گئے ہیں۔ ابھی تک وہ سلوک نہیں ہوا ان کے ساتھ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹ اب فواد چودھری صاحب ہیں، تو پارٹی کی طرف سے ان کی جو ریئیکشن آیا ہے وہ میرے خیال میں بڑا، سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے اگر آپ کہا جائے تو بڑا سخت ریئیکشن آیا جی۔ اس قسم کے ریئیکشن ہم نے پہلے نہیں دیکھے۔ ہم نے کچھ ویڈیوز ایسے دیکھی ہیں جن میں ان کے کچھ دوست ایم این ایس، سابق وزیر سابق، بڑی پولیس پر اور اٹیک اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن خیر، یہ ایکچولی اصل جو سیاستدان نہ ہونا تو پھر اس قسم کا ریئیکشن دیتا ہے۔ اگر ہم اصل سیاستدانوں کی قربانیاں کا ذکر کریں نا، تو پھر ہمیں شاید اندازہ ہو کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ جیل جاتے ہیں تو وہ یہ اس طرح کی ہوچی حرکتیں نہیں کرتے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں، پی ایم ایل این کے جو سیاستدان، جو لیڈران ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کتنے دن جیل کاٹی ہیں، لیکن اس نے کی۔ حمزہ شہباز، یہ تقریباً 627 دن جیل میں گزارے جی انہوں نے، 2 سال سے کچھ 365 اور 365 700 کچھ دن بنتے ہیں، تو 2 سال سے کچھ کم عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔ خواجہ برادران نے 462 سوا سال تقریباً جیل میں گزارا۔ نواز شریف نے 374 سال، 1 سال اور کچھ دن جیل میں گزارے۔ شاہد حقان عباسی 222 دن جیل میں گزارے۔ خواجہ آصف 176 دن۔ رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن۔ مریم نواز نے 158 دن، اور احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں گزارے۔ بہت سارے دوسرے نام ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں نے، آپ کو پتا ہے جو شاہد حقان عباسی کرتے تھے کہ اگر 2 سال کا بھی ریمانڈ مانگتے ہیں، ان کو 2 سال کا ریمانڈ دے دیں، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے باہر جانے کی، اپنا شوق پورا کر لیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شوق کی وجہ سے میں مطلب کہ جھک جاؤں گا یا ٹوٹ جاؤں گا یا میرا، تو ایسا کچھ نہیں فرق پڑنے والا۔ اور یہاں پر ابھی گرفتار ہوئے ہیں، اور کل تک جن کو گالیاں نکال رہے تھے اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ملک کی خاطر سب کچھ قربانی کا ذکر کرتے تھے جب یہ لیڈرانوں سے بات ہوتی تھی۔ مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی آئی کی سیاست میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک، میں اس کو اب دہشت گرد تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن مفاد پرست اور طاقت کے بھوکھوں کا ایک ٹولہ کہا جا سکتا ہے، انکلوڈڈ عمران خان صاحب۔ ان کے جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جماعت جو ہے، اس نے ہمیشہ سے جو جمہوریت ہے نا اس کو نقصان ہی پہنچایا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ فواد چوری کے کیس پر مزید بات کریں تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی بھرپور کوشش کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو بلایا۔ آئی جی پنجاب پیش ہو کر بڑا ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے جواب دیا جی، کہا جی کہ میں قانون کے مطابق کام کرتا ہوں، میرے پاس جب اطلاع پہنچی اسلام آباد پولیس فواد چوری کی گرفتاری کی قانونی ہے، اگر آپ مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ میں ظاہر ہے اسلام آباد پولیس جب ان کو لے کر چلی گئی ہے تو پھر میرے تک آپ کے حکم یا آرڈر پہنچے ہیں، کیونکہ میں وزیر اعظم کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی اور مجھے اس بات کا نالج نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے کیا حکم دیا، لیکن جب تک یہ مجھے پتہ لگا اس وقت تک فواد چوری صاحب کو اسلام آباد تک لے کے جا چکے تھے۔ فواد چوری کی گرفتاری قانونی ہے، اور اگر آپ مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ یہ پھر بعد میں جب وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کی عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ فواد چوری جن کو گالیاں نکال رہے تھے انہی سے ریلیف مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ایس نوٹس لے کر میری رہائی کریں۔ جی، یہ آرمی چیف کے بارے میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں، میرا خیال میں یہاں پہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قسم کے الفاظ فواد چوری صاحب بولتے رہے، وہ اب
اگر دیکھا جائے تو میں یہاں پہ نہ ہی نوں الفاظ اچھے ہیں. فواد چودھری نے بھی جیل کی ہوا نہیں کھائی تھی. عدالت میں سب کچھ پارٹی پر ڈال دیا اور کہا کہ ایک بات واضح کر دوں، میں اپنی پارٹی کا ترجمان ہوں، جو بھی کرتا ہوں بات وہ میری پارٹی کی پالیسی ہے. عمران خان صاحب پر انہوں نے سارا ڈال دیا کہ جو انہوں نے کہا جی کہ میں جو بھی کہتا تھا میرے ذاتی خیال نہیں ہے، کیونکہ میں پارٹی ترجمان ہوں. اگر یہ بات میں نے کہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں یہ اپنا خیال کر لیں، اپنے بچوں اور اپنے سمیت ان سے اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو یہ میری پارٹی کا موقف ہے، میرا موقف نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری کا تماشا ابھی بھی جاری ہے. ساری رات جاری رہا عمران خان کی گرفتاری کے خواہش مند شاہ محمود قریشی. اسد عمر نے گیم آن رکھی. محبسیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی، تمام سینیٹر، سابق ممبران قومی اسمبلی، سابق ممبران صوبائی اسمبلی، پارٹی ورکر سپورٹر کو ہدایت کرتا ہوں کہ فیلڈ فار زمان پارک پہنچے. ان بزدلوں کو چیئرمین کی عمران خان تک نہیں پہنچنے کے لیے ہم سب سے گزر کر جانا ہوگا. یہ شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کیا تھا کہ پہنچو سارے، کہ اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو انہیں ہماری لاشوں پر شاہ صاحب کی لاش سے بھی گزرنا پڑے گا، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اطلاعات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سڑکوں پر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. پھر گیم شروع ہو جائے گی. اس مقصد کے لیے کریک ڈاؤن کے لیے باقاعدہ فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں. عمران خان صاحب کو کسی جگہ پہ ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی منتخب حکومت نہیں ہے بلکہ ایک نگران حکومت ہے جو کسی بھی بلیک میلنگ کے بغیر فیصلے کرے گی اور ملک کو عمران خان کے انتشار سے محفوظ ملائے گی. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان لوگوں نے دوبارہ ووٹ تو لینا نہیں ہے، تو یہ وہ سخت فیصلے کر سکتے ہیں جن سے ملک کو کم از کم فائدہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب آئے دن اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات نے کافی لوگوں پر بجلی بھی گرائی ہے. وزیر اعظم نے محسن نقوی کو امن و امان قائم رکھنے کی وفاق کے لیے جانب سے ہر طرح کی سپورٹ ظاہر کرنے کی آفر کی ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ہماری کوئی مدد چاہیے ہوگی تو ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی کریں گے ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس ملکی مفاد کے لیے. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی بھی ملاقات وزیر اعظم شہباز صاحب سے ہوئی ہے اور ڈیفینیٹ ملکی حالات پر آنے والے دنوں میں الیکشن اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے مل کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب جو فتنہ بن چکے ہیں اس ملک کے لیے، ان کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ چیزیں جو اس وقت میڈیا پر چل رہی ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، عوام کیا ریئیکشن آئے گا، اور بہت ساری دوسرے. اور سب سے بڑی بات ہے عوام کے علاوہ اس میں بہت سارا دوسرا جو ملکی مفاد ہے، ملک کی معیشت ہے، روڈ بلاک جام، تو بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب. اور لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور عمران خان صاحب کو اسی تڑپنے کے لیے چھوڑے گی. بس عمران خان صاحب سے فواد چوری کو اب جو ڈر ہے کہ وہ ان کے ویسے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے لمبا چوڑا آج بیان یہ 1.5 گھنٹہ یوٹیوب پر بولتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے فواد کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا. لیکن فواد بھی خوش ہے کہ اگر اس میں کہہ دیتے کہ فواد کے ساتھ بھی جنسی وہ بات اگلی سمجھ گئے نا آپ. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ.